اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں آیات کا ترجمہ، حدیث کا مفہوم، اس کے ساتھ ہی مجرب وظیفے، مسنون دعائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، سچے واقعے، اللہ تعالیٰ کے فرمان، آپ بہن بھائیوں کے مسئلے مسائلوں کا حل۔ اس لیے آپ سے کہتی ہوں، روزانہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ جو میں روزانہ آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، میرے نئے آنے والے بہن بھائی بھی سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ آگے زیادہ سے زیادہ ویڈیو یوں ہی چلتی رہے اور مجھے اس کا صلہ ملے، اس جہاں میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ آپ سب بہن بھائیوں کے لیے جو ہم روزانہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، بیماریاں، آفتیں اور پریشانیاں آپ کے قریب نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اولاد روزانہ کرتے ہیں، جس کے ہاں اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نورینہ اور صالح اور نیک اولاد عطا کرے۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو لمبی زندگی دے، جن کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں روزانہ آپ کے لیے ذکر اللہ کا اور درود شریف کے فضائل لاتی ہوں۔ سب سے برتر جو اہم ترین ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور درود شریف، اور نماز صحیح پڑھنا، وضو صحیح کرنا، قرآن حرف با حرف بالکل صحیح پڑھیں، جو میں روزانہ گزارش کرتی ہوں۔ آج تک میری جتنی بھی ویڈیو چل چکی ہیں صرف اسی بات پر ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کے لیے آج لائی ہوں 1000 مرتبہ درود پڑھنے پر خاص بشارت۔ 1000 مرتبہ درود پڑھنے پر عجیب قصہ یاد آیا۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں بغداد میں ہمارے استاد تھے قاری ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی خدمت میں پہنچا، میں اس سے قرآن شریف سیکھوں۔ چنانچہ میں اور میرے ساتھیوں کو ایک جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ تلاوت ہو رہی ہے اور شاگردوں کو استفادہ کر رہے ہیں اور ذوق و شوق کے ساتھ ان سے قرآن شریف سیکھ رہے ہیں۔ اس دوران قاری صاحب کی خدمت میں ایک بڑے میاں شریف لائے اور بہت ہی پرانا اور بوسیدہ عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ ان کا کرتا بھی پرانا اور انتہائی پوسیدہ تھا۔ جیسے ہی وہ قاری صاحب کی خدمت میں آئے تو قاری صاحب ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنی جگہ دی اور بٹھائے، ان بچوں کی خیریات اور دریافت کی۔ ان کے بعد ان کے بڑے میاں نے بتایا کہ رات کے میرے ہاں ایک نومولود بچے کی ولادت ہوئی ہے اور گھر والوں نے مجھ سے شہد اور گھی کا کہا ہے، مگر میرے اندر تو اس کی استطاعت نہیں کہ میں اس کا یہ سامان مہیا کر سکوں۔ قاری ابو بکر رحمۃ اللہ نے کہا، یہ خستہ حالی دیکھ ان کو بہت ہی غم ہوا اور بہت ہی رنج ہوا۔ اس کے بعد قاری صاحب تھوڑی دیر آرام کرنے کے گھر سے لیٹ گیا اور خواب میں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاری صاحب سے فرمایا کہ تم اتنا غم کیوں کر رہے ہو، اس کی خستہ حال پر تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ ایسا کرو کہ اس وقت جو وزیر اعلیٰ بن عیسیٰ ہے اس کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہو اور بتاؤ علامت کہ اس کو یہ کہو، تم روزانہ رات کو سونے سے پہلے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہو، وہ مجھ تک پہنچاتا ہے، اور آج پورے 1000 مرتبہ درود شریف تم نے شروع بھی نہیں پڑھا بلکہ ابھی 800 تک پڑھا تھا کہ بادشاہ کا آدمی تمہیں بلانے آ گیا، تم اس کے ساتھ چلے گئے، پھر بعد میں آ کر تم نے اس مقدار کو پورا کیا، اس طرح تم نے 1000 مرتبہ درود شریف مکمل کیا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 اشرفیہ اس بڑے میاں کو دے دو۔ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس کو فرمایا۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں ان سے بڑے میاں کو ساتھ لے کر وزیر اعلیٰ بن عیسیٰ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے سلام کیا، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا، پھر درود شریف والی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی میں نے وہ سنا دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا دیا۔ پیغام سنتے ہی انہوں نے ایک تھیلی منگوائی جس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ انہوں نے سب سے پہلے 100 اشرفیاں نکال کر مجھے دی تاکہ میں ان بڑے میاں کی خدمت میں پیش کر دوں، پھر 100 اشرفیاں نکال کر مجھے دی کہ میں آپ کا نذرانہ ہے اس لیے آپ میرے لیے بشارت لے کر آئے ہیں، پھر 100 اشرفیاں نکال کر اور دی کہ حضرت 100 اشرفیاں بشارت لانے کا ہدیہ اور 100 اشرفیاں بشارت سنانے کا ہدیہ، پھر 100 دی حضرت اتنی دور زحمت گوارا کرنے کا ہدیہ۔ اس طرح مختلف بہانوں سے وہ اشرفیاں نکالتے گئے، مجھے دیتے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے پوری 1000 اشرفیاں تھیلیاں مجھے دے دیں۔
اس میں سے 100 اشرفیہ میں نے ان بڑے میاں کی خدمت میں پیش کر دی اور 900 اشرفیہ یہ کہہ کر واپس کر دی کہ سرکار دو عالم نے 100 اشرفیوں کا کہا تھا، اس سے ایک بھی کم زیادہ نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد بھی وہ گھر واپس آ گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائی، سچا واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ درود پاک کی کیا فضیلت ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خواہ میں زیارت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف پڑھنے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ جب بھی کوئی امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے خود لے کر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کا وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا ان سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ امتی کا نام اور امتی کے والد کا نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، پیش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کے ذریعے ان کا بھیجا ہوا تحفہ قبول فرماتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیو، آپ کو میں روزانہ جو گزارش کرتی ہوں، آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھیں، ذکر اللہ کا کریں، تاکہ آپ کی پریشانیاں اور میری پریشانیاں اور تمام امت مسلمان کی پریشانیاں آسان و حل ہوں۔ یا اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، تمام مسلمان کی پریشانیوں کو آسان فرما۔ اللہ تعالیٰ فلسطین میں جتنے ہمارے بہن بھائی شہید ہو رہے ہیں ان کو اعلیٰ درجات پر عطا فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کو ختم کر دے۔ میرا مالک، تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، تو ہمارا نگہبان ہے، جس کا نگہبان، جس کی حفاظت کرنے والا میرا اللہ ہو، اس کو کیا کسی کی ضرورت ہے۔ میرے اللہ، ہر انسان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، تو رحمان، تو رحیم ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، رزق کی کشادگی کے لیے میں چھوٹا سا آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں۔ رزق کی کشادگی کے لیے یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، آپ نے روزانہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے جس وقت بھی پڑھنا ہے۔ دن میں 300 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے جس وقت بھی پڑھنے۔ یا غنیو یا مغنیو، اے بے نیاز، اے غنی بنا دینے والے، اے بے نیاز، اے غنی بنا دینے والے۔ میں آپ کو روزانہ جو یہ وظائف بتاتی ہوں، یہ ہم سب کے آزمائے ہوئے ہوتے ہیں اور میں اس کو ریسرچ کرتی ہوں، ریسرچ کرنے کے بعد آپ تک پہنچاتی ہوں۔ آپ بھی میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، میری ویڈیو چل رہی ہے، شکر ہے اللہ پاک کا، شکر ہے رحمان اور رحیم کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو بھی دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن کی جائز حاجات ہیں ان کو پورا کریں، اور جن کے کوئی ایسے مقصد، دل کے مقصد ہیں جو پورا ہونے کی کوئی اس طرح کے امکان نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ وہ بھی پورا کریں۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، ابھی اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے، مغرب کی اذان چکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کریں، اپنے نبی پاک کی تعریف کریں، نبی پاک پر درود بھیجیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور اسوہ حسنہ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تقوی اختیار کریں، آپ کرنے کی کوشش کریں، صرف کوشش کرنی ہے، آگے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ جو نیک کام کرنے کے لیے نکلتا ہے، زمین کی ریت کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک اس کے لیے استغفار، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا، اور اس طرح کہہ رہے ہیں کہ کتنی ذرے ہمارے پاؤں کے نیچے آتے ہیں۔ جب ہم کسی کام کے اچھے کام کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہر ذرہ ہمارے لیے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ یہ انسان ایک نیک کام کے لیے نکلا ہے، اس کی جو حاجات ہیں، جو اس کی پریشانی ہیں، ان کو دور فرما، حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ میرے مالک، میں بھی اپنے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کام پر چلنے کی توفیق دے، ہمت دے۔ میں جو محنت کر رہی ہوں اس محنت کا اللہ تعالیٰ رنگ لائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ وہ رحمان، وہ رحیم، وہ محمد مصطفیٰ کے اللہ، اور محمد مصطفیٰ کے اللہ جس نے اس جہان کو اور اس جہان کو بنایا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں، ہم پیارے نبی کی امتی ہیں۔ ہمارا نبی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیارا، بہت ہی پیارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک پیارا، جس وقت
کوئی آفت آتی، کوئی پریشانی آتی تھی، جس سے حضرت آدم علیہ السلام پر آ گئی تھی کہ ایک دانہ کھا لیا تھا، پھر کا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے، اس محمد مصطفیٰ کے طفیل مجھے بخش دے، اس محمد مصطفیٰ کے طفیل مجھے بخش دے۔ آج میں بھی یہی دعا کرتی ہوں، اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اس محمد مصطفیٰ کے طفیل۔ اے اللہ پاک، میں جو دعائیں پڑھ رہی ہوں اس سب پر آمین اور کن فیکون کہہ دے۔ آمین ہم کہیں گے تو کہہ دے کن فیکون ہو جا، اللہ تعالیٰ آپ کے حکم سے فوراً ہی ہو جائے گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اپنی بہن کو دعاؤں میں ہمیشہ 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 یاد رکھیے اور ویڈیو کو فل واچ کیجیے، چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کریں، اور اب پاکستان کے لیے دعا کریں، پاکستان کی عوام کے لیے دعا کریں، ہر مسلمان کے لیے دعا کریں جو جہاں جہاں تکلیف میں ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اللہ حافظ۔